وعن أبي سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة. حضرت اسید الساعدی ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے حضرات صحابہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے. اذ جاءه رجل من بنی سلمہ، یہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. مدینہ منورہ ایک قبیلہ ہے، انصار ہی میں سے ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ کے نام سے. اس کا ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل بقي من مثل أبوي شيء أبرهما بعد موتهما، کہ میرے والدین کے انتقال کے بعد کیا کوئی ایسی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں. اپنے والدین کی حیات میں تو صلہ رحمی اور حسن سلوک ان کی خدمت کر کے کیا جا سکتا ہے. ان کی خدمت کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں، تو ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں تو یہ ممکن ہے. کیا ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ جو ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی میں آتی ہو؟ یعنی کسی کے اگر والدین حیات نہ ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے انتقال کے بعد کیسے کر سکتا ہے؟ ایک سے ایک تو یہ بات بتلا دی گئی کہ جس طرح زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم ہے، اور والدین کے حقوق ان کی حیات اور زندگی میں بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم پر باقی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی دنیا سے چلے گئے تو ان کے حقوق ختم ہو گئے، اب اولاد کے ذمے میں والدین کا کچھ بھی حق باقی نہیں رہا. ایسا نہیں، بلکہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین کا اولاد پر حق باقی رہتا ہے. وہ کیا حقوق ہیں یہ ان صحابی نے دریافت کیے. اور دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی کہ جب حیات میں اللہ جل شانہ نے حقوق رکھے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا پتہ چلتا ہے. قال نعم والصلاة علیہما، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کی کیا شکلیں ہیں؟ اس کی ایک پہلی شکل تو یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ جل شانہ سے ان کے درجات کی بلندی کی. اور والاستغفار لہما، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، یعنی اللہ سے ان کی مغفرت اور اللہ سے ان کی بخشش مانگتے رہیں. وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی وصیت کی ہو اپنے مرتے وقت، اس وصیت کو حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کرنا، بشرطے کہ وہ وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو. یعنی دنیا میں انہوں نے کوئی وصیت کی ہو، کوئی وعدہ کر رکھا ہو، اس وصیت کو پورا کرنا، ان کے اس وعدے کو، اس نیت کو پورا کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت ہے. چوتھی صورت فرمائی کہ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، والدین کے ان قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. التي لا توصل الا بهما، کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کا سبب صرف والدین ہو.
یعنی والدین کے وہ اعزاء اقربا جن سے رشتہ داری والدین ہی کے توسط سے ہوئے اور والدین ہی کے سبب سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ بھی ایک طرح سے خود اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کے قائم مقام ہے۔ اس جملے سے بتلانا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے حقوق تو آدمی پر لازم ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہی، ایسے قرابت دار رشتہ دار ہیں جن کا نام و نفقے کا کوئی بندوبست نہیں، بہت سے قرابت داروں کا نام و نفقہ بھی آدمی کے ذمے میں، ان کے اخراجات، ان کی بنیادی حاجات اور ضروریات بھی لازم ہوتی اور بہت سے قرابت داروں کے لازم نہیں ہوتی۔ اب ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ رشتہ داری والدین کے توسط سے ہے اور ان کا خرچہ، ان کی نان و نفقہ اس آدمی پر لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ والدین کی وجہ سے ان کے ساتھ کر رہا ہے، حسن سلوک کر رہا ہے، ایک طرح سے فرمایا کہ یہ بھی اپنے سگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مترادف ہے، اس کے قائم مقام۔ اور 5ویں صورت بیان فرمائی کہ وہ اکرام صدیقہما، کہ والدین کے دوستوں کا اعزاز و اکرام کرنا، ان کے ساتھ محبت اور توقیر کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی ایک طرح سے خود والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کے قائم مقام ہے۔ یہ 5 صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان فرمائی۔ ان لوگوں کے لیے جن کے والدین حیات نہ ہو، ان کے لیے یہ صورتیں ایسی ہیں جو ایک نعمت کے طور پر ہیں۔ حسرت ہوتی ہے، انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جب تک والدین حیات ہوتے ہیں تو اتنی ان کی قدر و قیمت دل میں نہیں ہوتی، نہیں انسان جو ہے نا اتنی قدر و قیمت کا احساس کر پاتا ہے۔ چیز جب موجود ہو تو وہ قیمت اتنی نہیں ہوتی، جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ آپ کے پاس ہو، وہ نعمت میسر ہو، کہ انسان اس نعمت کی قدردانی کرتا، لیکن جب چیز موجود ہوتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر قدر ہوتی۔ تو جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے وہ نعمت ہے، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے اپنی جنت بنا سکتا ہے۔ جس کے موجود نہ ہو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بہترین طریقے بیان فرمائے، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے بخشش اللہ سے مانگتے رہنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ کام کرنے کے وعدے کر رکھے ہو، کچھ وصیت کر رکھی ہو، کچھ ارادے اور نیت کر رکھے ہو، ان کے اس ارادوں کو، ان نیتوں کو، ان وعدوں کو، ان وصیتوں کو پورا کرنا، جو نیت تو کر گئے تھے لیکن پورا نہ کر سکے تھے، کسی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا ان کو، تو ان کے اس ارادے اور نیت اور وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی والدین کو خوش کرنے کی طرح ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی طرح ہے۔ دنیا کے اندر اگر والدین کے ذمے میں کوئی کام ہو، اولاد انجام دے دے تو والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ ان قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا سبب صرف والدین ہو، یعنی انسان والدین ہی کی وجہ سے کرے، کسی اور امر کی وجہ سے یا شرعی حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ اور 5ویں صورت وہ اکرام و صدیقہما، کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، والد کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ کرے، حالانکہ وہ اجنبی بھی ہو سکتے ہیں، قرابت دار ہونا ضروری نہیں ہے، دور پار کے جان پہچان والے بھی ہو سکتے ہیں، بالکل اجنبی کسی اور خاندان و برادری کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ والدین کے دوست ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں، والدے کی ہمجولیاں ہیں، کلاس والی ساتھی ہیں،
تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک طرح سے والدین ہی کے ساتھ حسن سلوک کے مترادف اور قائم مقام. تو جن کے والدین حیات نہیں، جو اس نعمت سے محروم ہیں، ان کو چاہیے کہ ان صورتوں کو یاد کریں اور اس کے مطابق والدین کا جو حق ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اللہ جل شانہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.